السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک کمپلیٹ ایڈمیشن فارم دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے ایک امپارٹنٹ نوٹس جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم یہ مختلف جو فنکشن ہے وہ یوز کریں گے، صحیح ہے۔ تو اسی فنکشن کی مدد سے ہم ایک کمپلیٹ ایڈمیشن فارم بنائیں گے۔ یہاں پر پہلے میں ایک لیبل لکھتا ہوں ایڈمیشن فارم کا اور اس کو سینٹر کی، پھر اس کی سائز جو ہے فنٹ سائز اس کو انکریز کی اور بولڈ بھی کی اور اس کو ہائی لائٹ کی، صحیح ہے۔ ابھی یہاں پر اسٹوڈنٹ نیم جو ہے وہ لکھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ آئے گا تو اس کی نیم جو ہے وہ یہاں پر لکھیں گے، اور پھر یہ ڈرا بارڈر جو ہے یہ میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ میں اپنی مرضی سے ایک ٹیبل بنا سکوں۔ مجھے یہ ایزی لگتا ہے، اسی وجہ سے میں نے ڈرا بارڈر لے لی۔ آپ سمپل ٹیبل بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنا ٹیبل کو جو ہے اس کی فارمیٹ یا اپنے ٹیبل کو کس طرح بناتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے جو ہے 4 لائن ڈرا کی اور پھر ورٹیکلی بھی میں نے 4 لائن ڈرا کی، صحیح ہے۔ تو اس 4 لائن میں اپنی جو ہے جتنے بھی ایٹریبیوٹ ہے وہ لکھوں گا، اور یہاں پر جو ہے ڈیٹ لکھتا ہوں تاکہ جو اسٹوڈنٹ جس ڈیٹ پہ ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ ڈیٹ یہاں پر لکھ جائے گی۔ پھر ایک لائن ڈرا کرتا ہوں تاکہ یہاں پر میں جو کورسز کے نیم ہے وہ لکھوں، فار ایگزامپل پروگرامنگ لینگویجز، صحیح ہے۔ اور ان سب فارمیٹ کو جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں اس کو سینٹر کرتا ہوں، بولڈ کرتا ہوں، تو یہ سب فارمیٹ میں بار بار کرتا ہوں، آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر گرافک ڈیزائننگ میں نے کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ کس طرح یہ بنتا ہے، اور ایم ایس آفس۔ اچھا جی، یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ اس کو مرج کرنے کے بعد کورسز لکھی اور اس کی سائز بڑھا دی۔ سائز آئی تھنک 16 انف ہے اس کے لیے، اور اسی طرح ان سارے کالم جو ہے سیل جو ہے اس کو بھی مرج اور سینٹرلائز جو ہے وہ کرتا ہوں، صحیح ہے۔ اور یہ سارے میں نے اس لیے ڈائریکٹ لکھ دی تاکہ آپ لوگ کا ٹائم بچ سکے، صحیح ہے۔ اور ابھی یہاں پر اس سیل میں جو ہے جتنے پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ لکھتا ہوں۔ یہ فارمیٹ پرنٹر جو ہے آپ لے لے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو سکے، صحیح ہے۔ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں اسی سیل کی طرح یہ سیل بنانا چاہتا ہوں، تو اس لیے فارمیٹ پرنٹر یوز کی۔ اچھا جی، اس کی تھوڑا سا جو ہے فارمیٹنگ کرتا ہوں تاکہ اس کو یہ ٹیبل جو ہے ہمیں بیٹر لک جو ہے بیٹر لک میں آ جائے۔ تو میں نے اس کو ہائی لائٹ کی اور پھر یہ کورس ڈیوریشن وغیرہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ ٹیبل جو ہے وہ اچھی طرح نظر آ سکے۔ یہاں پر جو ہے ابھی مجھے پروگرامنگ لینگویجز انکلوڈ کرنا ہے، تو مجھے ایک لسٹ بنانی ہوگی، تو اس لیے میں ڈیٹا ویلیڈیشن میں جا کے ڈیٹا ویلیڈیشن، اور یہاں پر اینی ویلیو کی جگہ مجھے لسٹ لینا ہے۔ تو سورس میں اگر آپ کے پاس سورس ہو تو وہ یہاں پر لے لیں، میں ڈائنامکلی جو ہے نہیں ہے میرے پاس، میں مینولی اس کو جو ہے انسرٹ کرتا ہوں۔ تو میں نے یہاں پر C++ اور پھر اوپ، یہ کاما جو ہے یہ آپ کو سپریٹ، یہ جتنے بھی پروگرامنگ لینگویج ہے آپ کو سپریٹ نظر آئے گا، صحیح ہے۔ اور پھر اوکے کی، تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس جتنے بھی پروگرامنگ لینگویجز کے نام ہے وہ سب نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہو۔
تو پھر کیا کرتا ہوں کہ جتنے بھی جو ہے کورس ہے اس کو میں نے ڈائریکٹ کی تاکہ آپ لوگوں کے ٹائم بچ سکے. صحیح ہے. یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ میں جو ہے اس کو چینج آسانی کے ساتھ چینج کر سکتا ہوں. اور ابھی ڈیوریشن میں اس طرح کرتا ہوں کہ ہر ایک پروگرامنگ لینگویج کا اپنا ڈیوریشن ہوتی ہے. تو جب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو وہ ڈیوریشن نظر آئے. صحیح. تو میں یہاں پر ایک فنکشن ایف فنکشن یوز کرتا ہوں. اگر یہ سیل جو ہے ایکول ہوئی سی یا سی پلس پلس کے تو اس کے ڈیوریشن ہونی چاہیے 3 months. صحیح ہے. اسی طرح دوبارہ آپ ایف فنکشن کی مدد سے اس کالم اس سیل کو سلیکٹ کر دو اور اگر یہ اوپ کے برابر ہوئی تو اس کی ڈیوریشن ہونی چاہیے 2 months. تو اسی طرح آپ مختلف لینگویجز کی مدد سے اس کی ڈیوریشن جو ہے آپ جو ہے لگا سکتے ہو. اور لاسٹ میں جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک اچھی طریقے سے سمجھا سکوں. اور لاسٹ میں جو ہے میں پائتن رہ گیا. تو اگر یہ سیل ایکول ہے پائتن کے تو اس کے ڈیوریشن 4 months ہونی چاہیے. ابھی یہاں پر اس کو سنٹر کر دیں. ابھی یہاں پر دیکھیں کہ میں اس کو چینج کرتا ہوں تو اپنے آپ وہ منتھ کی ڈیوریشن چینج ہوتی ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح آپ مختلف جو ہے لینگویج کے ڈیوریشن آپ ایف کی مدد سے لگا سکتے ہو. تو اس سارے کورسز کے ڈیوریشن میں نے لگا دی اس ایف کی مدد سے. پھر آتے ہیں فی کی طرف. یہاں پر میں نے ایک لائن ڈرا کی اور ہر ایک سیل میں نے ٹوٹل لکھ دی کیونکہ ہر ایک کورس کا جو ہے ایک ٹوٹل فی ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو اس کی ہائی لائٹس کو میں نے گرین کر دی لائٹ گرین. جب میں سی پلس پلس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کی جو ہے ٹوٹل فی آئے گی اور اگر جاوا کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کی ٹوٹل فی آئے گی. تو اس طرح ایف فنکشن کی مدد سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ سیل جو ہے وہ سی پلس پلس کے ایکول ہوئی تو اس کی ٹوٹل فیس آنی چاہیے 3000. صحیح ہے. تو اسی طرح آپ لوگ مختلف لینگویج کو سلیکٹ کر کے اس کی ٹوٹل فی جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہو. آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ میں جاوا کی ٹوٹل فی 5000 لگا دی اور پائتھن کی جو ہے وہ ٹوٹل فی 4000 جو ہے لگا دی. صحیح. ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. سی پلس پلس اس کے 3000 آ گئی. صحیح ہے. اور 3 months کی ڈیوریشن ہے. پھر جاوا اس کی 4 months اور 5000 آ گئی. تو اس طرح ساروں کا جو ہے وہ رو میں نے اس کو امپلیمنٹ کی آپ کی آسانی کے لیے. ابھی میں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ سیل میں دکھاتا ہوں کہ وہ ہمارا جو فنکشن ہے وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں. ابھی پیمنٹ کی بات کریں تو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر فل پیمنٹ نہیں کرنا چاہتا کچھ پیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح آپ لوگ لگا سکتے ہو. تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں ایک ڈیٹا ویلیڈیشن میں اس کے لیے ایک لسٹ بناتا ہوں. صحیح ہے. اور اس لسٹ میں اپنی مرضی سے ویلیو جو ہے وہ انسرٹ کرتا ہوں. یہ ویلیو جو ہے آپ لوگ اسٹوڈنٹ کو آپ اپرچونٹی دے سکتے ہو کہ اتنا ویلیو آپ جو ہے وہ پے کر سکتے ہو. صحیح ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایز اے انسٹالمنٹ اپنا فی جو ہے وہ پے کرتا ہے. تو اسی طرح پھر ریمیننگ فی کے بات کریں تو اگر کچھ اسٹوڈنٹ ہے تو فار ایگزامپل یہاں پر 5000 اور پھر 3000 اس نے پے کی پیمنٹ اس نے 3000 کی تو اس کے کچھ ریمیننگ فی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے یہاں پر فارمولہ لگایا ایکول ٹو فی مائنس پیمنٹ فی. تو اس کی ہمارا ریمیننگ فی آ جائے گی.
صحیح ہے. اور پھر 2000 جو ہے اس نے یا 3000 جو ہے اس نے دے دی تو اس کی ریمیننگ فی آ جائے گی. تو اسی طرح سارے سیل میں نے اس کی امپلیمنٹیشن کی. صحیح ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح یہ ڈائنامکلی کام کرتا ہے. صحیح ہے. ابھی اس کے ساتھ میں کرنسی لگاتا ہوں تو یہاں پر آپ مور اکاؤنٹ میں جا کے یہاں پر سمبل جو ہے آپ فار ایگزامپل میں PKR لینا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اور یہاں پر ڈیسیمل پوائنٹ جو ہے یہ آپ لوگوں 2 نظر آ رہا ہے تو میں 0 کرتا ہوں تاکہ ہمارا کریکٹ فگر آ جائے. تو ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ 1000 PKR آ گئی. تو سارے سیلوں میں اس کو میں نے امپلیمنٹ کی. تو اسی طرح آپ ایک ڈائنامک فارم ایزی اور آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہو. صحیح ہے. اس کی تھوڑی سی فارمیٹنگ کرتے ہیں تاکہ یہ اچھی نظر آ سکے. یہاں پر ایک کام کرتا ہوں کہ وہ ایڈیشن فنکشن جو ہے اس کو یوز کرتا ہوں. ٹوٹل پیمنٹ فار ایگزامپل جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہے اس نے ٹوٹل پیمنٹ کتنی کی تو وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. صحیح ہے. تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں جتنے بھی ٹوٹل فی ہے اس کو ایڈ کرتا ہوں. صحیح ہے. اور پھر ریمیننگ جو رہ جاتا ہے کتنا بقایا ہمارا رہ گیا اسٹوڈنٹ کو تو اس کے لیے بھی میں یہاں پر فنکشن یوز کروں گا. تو یہ آئی تھنک آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہوگی. تو ایکول ٹو ہر ایک فنکشن سے پہلے آپ نے ایکول ٹو کا سائن لگانا ہے. ایکول ٹو پیمنٹ پلس دین پیمنٹ پلس دین پیمنٹ. صحیح ہے. اور اسی طرح آپ سارے پیمنٹ جو ہے اس کو ایڈ کر سکتے ہو. تو ٹوٹل پیمنٹ آ گئی 9000. صحیح ہے. اگر میں اس کو چینج کر دوں تو ہمارا پیمنٹ جو ہے وہ بھی چینج ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیمنٹ پہ ایفیکٹ آتا ہے. اور اسی طرح ریمیننگ فیس کا بھی یہی طریقہ ہے. آپ سارے ریمیننگ فیس کو ایڈ کر دیں. صحیح. اور یہاں پر اگر میں اس کو ریمیننگ فیس کو بھی چینج مثلا آتا ہے تو یہاں پر بھی اس کو یہ بھی چینج ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ میں جو ہے کرنسی لیتا ہوں. تو اسی طرح یہ ڈائنامک ایڈمیشن فارم بنتی ہے. آئی تھنک آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.